علیہ وسلم انی لم اسجد لصنم قط. سرکار کو مخاطب کر کے کہا انہوں نے کہا، صدیق پر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی لم اسجد. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا لصنم قط، کبھی کسی بت کو میں نے آج تک سجدہ نہیں کیا. اس زمانے کے اندر جب بتوں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّ أَبَا قَحَافَةَ، فرماتے ہیں ایک دن میرے والد گرامی ابو قحافہ، ایک دن میرے والد گرامی ابو قحافہ کیا ہوا، آخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا. میں چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو وَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ مَخْدَعٍ، کہتے ہیں مجھ کو ایک کمرے میں لے گئے. میرے والد گرامی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو پکڑ کے کیا لے گئے، ایک کمرے میں لے گئے. فیہ الاصنام، اس کمرے میں بت پڑے ہوئے تھے. اس کمرے میں کیا پڑے ہوئے تھے؟ بت پڑے ہوئے تھے. فدنوت من الصنم، تو کہتے ہیں میں بت کے قریب ہوا، بچپن کی عمر تھی، چھوٹی عمر تھی. کہتے ہیں میں بت کے قریب ہوا. فقلت، تو میں نے کہا، بت کو مخاطب کر کے میں نے کیا کہا، انی جائع. میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بات اور کس نے کی تھی. اگر کوئی صاحب قرآن یہاں پہ ذوق والا ہو بندہ تو اس کو سمجھ آ جائے گی. فقلت انی جائع، بت کے قریب ہو کے کہنے لگا، میں کہنے لگا اے بت میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا کھلا. صدیق اکبر نے کہا میں بھوکا ہوں، مجھ کو کیا کر. بتاؤ یہ بات کس نے کی تھی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بات کی. ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں گئے تھے تو ان نے قرآن نے ذکر کیا کہ ابراہیم نے بتوں کو مخاطب کر کے کس طرح ذلیل و رسوا کیا. حضرت صدیق اکبر بھی کیا کر رہے ہیں، بتوں کو ذلیل کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، مجھ کو کیا کر. ان کو پتا تھا نہ یہ کھانا کھلائے گا نہ یہ پانی پلائے گا. مطلب کیا ہوتا ہے، کسی موقع پر جو بندہ کسی چیز کو دینے پر قادر نہ ہو نا، اس کو کوئی چیز مانگتے ہیں کیا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے. کیا کرتے ہیں اس کو. تو صدیق اکبر بچپن کی عمر کے اندر بت کو کیا کر رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی جائع، میں بھوکا ہوں. فاطعمنی، مجھ کو کھانا کھلا. فلم یجیبنی، بت نے کیا جواب دینا تھا، بت نے کوئی جواب نہ دیا. فقلت، تو آپ نے فرمایا انی عار، فرمایا میں ننگا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. فاکسونی، تو مجھ کو کپڑے دے، تو مجھ کو کپڑے دے. فلم یجیبنی، بت نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا. فاخذت صخرۃ، آپ نے ایک پتھر پکڑا، ایک بڑی سی جو ہے نا وہ پتھر پکڑا. فاخذت، تو کہتے ہیں میں نے ایک پتھر پکڑا. فقلت، میں نے کہا انی ملکن علیک ہذہ الصخرہ، میں نے بت کو کہا میں ابھی تجھے یہ مارنے لگا ہوں، میں ابھی تجھے یہ کیا کرنے لگا ہوں، مارنے لگا ہوں. فإن كنت إلہا، میں تجھ کو مارنے لگا ہوں. فرمایا فإن كنت إلہا، اگر تو خدا ہے، اگر تو کیا ہے اے بت، اگر تو خدا ہے، میرا باپ مجھے تیرے پاس لے کے آیا ہے نا، اور تو خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اگر تو خدا ہے، كنت إلہا، اگر تو خدا ہے، فمنا نفسک، تو پھر اپنے آپ کو بچا لے، میں تجھ کو مارنے لگا ہوں، میں تجھ کو کیا کرنے لگا ہوں. فلم یجیبنی، نہ وہ خدا تھا، نہ اس نے جواب دینا تھا، نہ اس کے پاس قوت گویائی تھی، نہ قدرت تھی، نہ وہ قادر تھا، نہ وہ خدا تھا، نہ اس کے اندر کوئی خدائی صفت تھی. وہ تو ہاتھوں سے تراشا ہوا صنم تھا، اس نے کہاں سے جواب دینا تھا. تو آپ نے کیا کیا، فألقیت علیک الصخرہ، آپ نے وہ پتھر کی وہ ڈلیا اٹھائی اور دے ماری بت کے سر کے اوپر. فرمایا یہ ہے تیری خدائی، فرمایا یہ ہے تیرا خدا ہونا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھ کو توڑ رہا ہوں. بتاؤ یہ کام کس نے کیا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم نے بھی یہی کام کیا. تو صدیق اکبر یہ بچپن کا واقعہ سنا رہے ہیں، خود سرکار کو سنا رہے ہیں، خود سرکار کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بچپن کے اندر میرا والد مجھ کو بت کے سامنے لے گیا اور میں نے بت کے سامنے یہ کچھ کیا تھا. تو آپ جانتے ہیں میرے مصطفیٰ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، رسول کریم کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ اے صدیق تو کتنے بختوں والا ہے کہ بچپن کے اندر ہی تو مصطفیٰ کا یار بننے کے لائق ہے. تجھ کو زمانہ صدیق مانے گا،
تجھ کو زمانہ عزت دے گا اور تو قیامت تک مصطفیٰ کی امت پہ کیا کرے گا؟ تو حکومت کرے گا، تو دلوں پہ راج کرے گا، اس لیے کہ تو بچپن سے ہی پاک اور صاف اور ستھرا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو تجھ کو پاک نہیں مانے گا وہ خود پلیت ہوگا، وہ خود کیا ہوگا؟ کائنات کا پلیت ہوگا۔ جو تجھ کو پاک نہیں مانے گا، جو تجھ کو صدیق اور عتیق نہیں مانے گا، جو تجھ کو بڑا نہیں مانے گا، وہ بہت چھوٹا ہوگا، وہ خود کیا ہوگا؟ بڑا چھوٹا ہوگا۔ اور سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے جب مکہ شریف کے اندر ظلم بہت بڑھ گئے، جب کفار مکہ کے ظلم انتہا کو پہنچے، لوگوں کو مارنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا، غلاموں کو مارتے، زمین پہ لٹا دیتے، جسم پتھر رکھ دیتے، اور مدینہ کی مکہ کی جو گلیاں ہیں وہ بھی ان کے ظلم و ستم سے پناہ مانگتی، تو پتہ ہے سرکار نے فرمایا جاؤ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی طرف۔ فرمایا یہاں ظلم بہت بڑھ گیا ہے، ابو جہل کا ظلم بڑا بن گیا ہے، عتبہ شیبہ کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے، جاؤ فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کر جو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اس ملک کے اندر چلے جو، وہاں ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے وہاں کوئی نہ روکے۔ تو سامعین محترم، یہ اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا، آج مسجدیں گلی گلی اور محلے محلے میں موجود ہیں، آج عبادت کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کل یہ زمانہ تھا کہ کل لوگ عبادت کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے، کل جگہ نہیں ملتی تھی، آج عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ آج گھر گھر میں مصلی موجود ہیں، اور مصلی صبح انتظار کرتا رہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام اٹھے گا، یہ وضو کرے گا اور مصلی کے اوپر چڑھ کے کہے گا یا رسول اللہ یہ اسلام بڑی آسانی کے ساتھ مجھ کو نہیں ملا، مصطفیٰ کریم تو نے طائف کے پہاڑوں میں پتھر کھائے، یہ اسلام تب پہنچا، مکہ کی گلیاں جو ہیں وہ خون سے رنگین ہو گئیں، تب یہ اسلام میرے گھر میں پہنچا تھا۔ لیکن آج مصلی دیکھتا رہتا ہے، مسجد دیکھتی رہتی ہے، اذان کی آواز گھروں تک جاتی ہے، ارے عبادت کرنے والے کوئی میسر نہیں آتے آج۔ اور کل ایک زمانہ تھا مصطفیٰ نے کہا ہجرت کر جاؤ، مکہ چھوڑ دو، مکہ تنگ کر دیا ان ظالموں نے، حبشہ میں چلے جاؤ، جاؤ اللہ کی عبادت وہاں کرو، تمہیں وہاں پہ شاید اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی نکلے تھے، صدیق اکبر بھی نکلے تھے انہیں ہجرت کرنے والوں میں۔ جو بات کرنے والا ہوں سنیے، جب سیدنا صدیق اکبر نکلے نا ہجرت کے لیے، باقی لوگ بھی نکلے، تو حضرت صدیق اکبر بھی نکلے، تو راستے میں نا ایک کفار مکہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا ابن دغانہ۔ نام کیا تھا اس کا؟ ابن دغانہ، دال غین نون، دغانہ۔ وہ راستے میں ملے، انہوں نے دیکھا صدیق اکبر نے سامان اٹھایا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو حضرت جی؟ انہوں نے کہا مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، مکہ کے اندر کوئی اطمینان نہیں ہے، یہاں کوئی اللہ کا نام نہیں لینے دیتا، یہاں کوئی مصطفیٰ کی معیت برداشت نہیں کرتا، یہاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی دعوت دینے سے لوگ روک رہے ہیں، مکہ ہم پہ تنگ کر دیا گیا، ہم مکہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو پتہ ہے ابن داغانے نے کیا کہا؟ وہ سردار مکہ نے کیا کہا؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ان مثلک، اس نے کہا تیرے جیسا بندہ، ان مثلک، شرافت جس پہ ناز کرتی ہے، حیا جس پہ ناز کرتی ہے، تیرے جیسا بندہ مکہ چھوڑ جائے گا؟ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اس نے کہا تیری جیسا مثل بندہ نہ مکہ سے نکلتا ہے نہ اس کو نکلنے دیا جاتا ہے۔ تو وہ ہے جو مکہ والوں کے لیے کیا ہے؟ مکہ والوں کے لیے عزت کا باعث ہے، تو وہ ہے جس پہ مکہ کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو صدیق اکبر کا نام آئے گا اس تاریخ کے اندر کہ مکہ کی سرزمین پہ یہ رہنے والا شخص تھا۔ مکہ بذات خود عزت والا ہے، لیکن صدیق تیری وجہ سے بھی یہ سرزمین عزت پائے۔ اس نے کہا ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسا بندہ نہ نکلتا ہے اور نہ ہم نکلنے دیں گے۔ فَإِنَّكَ آگے اس نے وجہ کیا بیان کی؟ وجہ سنیے فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس نے کہا اے صدیق تیری شان تو یہ ہے کہ تو غریبوں کا رکھوالا ہے۔ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، معدوم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اس نے کہا تو غریبوں کے لیے کماتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے اور لا کے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیتا۔ انک تکسب المعدوم وتصل الرحم،
اور تو وہ شخص ہے جو رشتہ داروں کو جوڑتا ہے آپس میں. تو رشتہ داروں کو کیا کرتا ہے آپس میں جوڑتا ہے. اور تو وہ ہے جو بچھڑے ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیتا ہے آپس میں. تو وہ عزت والا بندہ ہے. تجھے کسی کے گھر میں لڑائی نظر آئے تو چلا جاتا ہے, جا کے کہتا ہے یار یہ لڑائیاں چھوڑو, جڑ جو آپس میں. رشتہ داروں کو کیا کرتا ہے آپس میں جوڑتا ہے. آج صدیق اکبر کے ماننے والے جو ہے, مجھے حیا آتی ہے جو اپنے آپ کو نقش بندی بھی کہتے ہیں, صدیقی بھی کہتے ہیں, گھر گھر جھگڑے ہیں اور کوئی صدیقی کردار نظر نہیں آتا. ارے صدیقی کردار تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو کیا کرتے ہیں آپس میں وہ جوڑتے ہیں, بھائیوں کو توڑتے نہیں. ارے توڑتے نہیں, وہ جوڑنے. صدیقی وہ ہوتا ہے جو جوڑے کسی کو, کیا کرے کسی کو. اور آگے پتہ اس نے کیا کہا, وَتَحْمِلُ الْقَلَّةَ, اس نے کہا جو کلّا کہتے ہیں عربی زبان میں جو غریب ترین فرد ہو اور جو مٹا ہوا ہو. اس نے کہا تو مجبوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو کیا کرتا ہے, مجبوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ, اس نے کہا تیرے جیسا مہمان نواز تو ماں نے جنا ہی نہیں آج تک. تو پکڑ کے لاتا ہے, آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ جو, آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھ جو, آؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں. ارے میرے پاس 2 نوالے ہیں, میں بانٹ لیتا ہوں, ایک تم کو دیتا ہوں, ایک خود کھا لیتا ہوں. اس نے کہا تیرے جیسا مہمان نواز بندہ مکہ چھوڑ جائے گا, تیرے جیسا غریبوں کا جو بوجھ اٹھانے والا ہے وہ مکہ چھوڑ جائے گا, تیرے جیسا عزت والا آدمی مکہ چھوڑ جائے گا. اس نے کہا 5ویں چیز بیان کی, 5ویں وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ 5ویں جو صفت بیان کی, 5 چیزیں بیان کی, اس میں 5ویں یہ ہے وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. اس نے کہا تو حق کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے. تو حق کے راستے میں کیا کرتا ہے, جب حق کا راستہ ہوتا ہے تو کسی تکلیف کو جو ہے وہ بروئے کار نہیں آنے دیتا, اور تو تکلیف کے راستے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے چونکہ وہ راستہ حق کا راستہ. اب سامعین محترم یہ 5 وصف بیان کیے کس نے, وہ کفار مکہ کا جو سردار ابن دغنہ تھا. اس نے کہا میں تو تمہیں مکہ سے باہر نہیں جانے دوں گا, تو یہ شرف والا آدمی ہے. اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں, تیرا ذمہ اٹھاتا ہوں, میں تجھے اپنی پناہ دیتا ہوں. عرب کے زمانے کا ان کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کسی کی پناہ میں جب آ جاتے ہیں نا تو پھر کوئی ان پہ ظلم. تو اس نے کہا, ابن دغنہ نے کہا ابو بکر صدیق تم آج کے بعد میری پناہ میں ہو, آج کے بعد اگر تمہیں کسی نے ہاتھ لگایا تو میں اس کا ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا. اچھا اب سنیے, یہ 5 وصف بیان کیے نا. جب نبی کریم علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے تو سرکار نے فرمایا زملونی. کس کو کہا, نا حضرت سیدہ نساء العالمین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہا. سرکار نے فرمایا چادر میرے اوپر ڈال دو, چادر ڈال. کبھی تاری تھی نا, جب غار حرا سے واپس آئے, جب پہلی وحی نازل ہوئی تو واپس آئے تو سرکار گھر میں آئے تو فرمایا زملونی, چادر ڈالو میرے اوپر. چادر سردی لگ رہی تھی, ایسے کب جسم کانپ رہا تھا. ان کو پتہ چلا کہ جب سرکار کو بتایا مجھے پورے زمانے میں اب دعوت دین دینی ہے, مکہ کی سرزمین کے اندر جو بت ہیں یہ مجھے برداشت کریں گے. تو وہ جو بوجھ تھا, ذمہ داری کا بوجھ, وہ سرکار جو ہے اس سے خوف زدہ تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ میں پورے زمانے کا نبی ہوں اور مجھ کو آج یہ کہہ دیا گیا کہ تم آج کے بعد اعلان نبوت کر دو. تو اس ڈر سے جو ہے وہ خوف سے کیا ہو رہے تھے, کانپ رہے تھے. تو پتہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت کیا کہا تھا. اب سنیے ذرا, جو حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ابن دغا نے کہا وہ سردار مکہ نے کہا. اب سنیے, یہی باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے مصطفیٰ کے بارے میں کہی. کون سی یہی باتیں سنیے. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں حضرت خدیجہ کہنے لگیں انک لتصل الرحم. یا رسول اللہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں, آپ خوف زدہ کیوں ہیں, آپ نے زندگی میں آج تک کوئی کسی کا حق نہیں مارا. انک لتصل الرحم, یا رسول اللہ آج تک آپ اپنی برادریوں کو جوڑتے ہی رہے ہیں. آج تک آپ کیا کرتے ہیں, برادریوں کو جوڑتے رہے ہیں. وَتَحْمِلُ الْقَلَّةَ, وہی لفظ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے سر کا تاج, آپ نے تو آج تک غریبوں کا بوجھ اٹھایا ہے. غریبوں کا کیا کیا ہے, بوجھ اٹھایا ہے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ, یا رسول اللہ آج تک آپ نے جو کمایا ہے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیا. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ, یا رسول اللہ آپ سے بڑا کائنات میں مہمان نواز تو کوئی نہیں ہے.
آپ سے بڑا مہمان نواز کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور یا رسول اللہ آپ حق کے راستے میں مشکلات کو کیا کرتے ہیں؟ وہی 5 باتیں جو ابن دغانہ نے کہیں کس کے بارے میں؟ وہی 5 باتیں سیدہ نساء العالمین حضرت خدیجہ کبریٰ نے کہیں کس کے بارے میں؟ کیا پتہ چلا کہ صدیق اکبر کے اوپر جو ہے وہی رنگ ہے جو اللہ کی طرف سے مصطفیٰ کی ذات پہ رنگ چڑھا ہوا. اس کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ جس پہ یہ رنگ چڑھتا ہے اس کے بارے میں لوگ یہی گواہیاں دیتے ہیں, یہی گواہیاں آتی ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا, یہ غریبوں کا مددگار ہے, یہ سیاستدانوں کی طرح کا مددگار نہیں ہے, وہ رسول کریم علیہ السلام کی غلاموں کی طرح کا مددگار ہے. اچھا آگے سنیے, یہی گواہی آ گئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا نا, سرکار نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھ کو یہ حکم دیا گیا کہ میں تم کو وحدہ لا شریک کی دعوت دوں. وہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے سرکار نے جب اعلان نبوت کیا سب کے سامنے, اس وقت صدیق اکبر مکہ شریف میں نہیں تھے. آپ اس وقت جو ہے وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, بیرون ملک گئے ہوئے تھے, کسی دوسرے ملک میں شام میں گئے ہوئے تھے. رات کو سوئے تو خواب کے اندر دیکھا کہ میری گود کے اندر چاند اور سورج گر رہا ہے. میری گود کے اندر کیا آ رہا ہے؟ اور آپ نے چاند اور سورج جب گرا نا تو آپ نے چادر دے دی, اوپر چادر دے کے اس کو سنبھال لیا. اب صبح اٹھے تو بڑے پریشان ہیں, یہ خواب کس چیز کا ہے؟ یہ کس چیز کا خواب ہے کہ یہ میری گود میں چاند اور سورج آ رہا ہے؟ یہ خواب کیا ہے؟ وہاں ملک شام کے اندر پوچھا کسی سے کہ یہ کون, یہاں پہ کوئی ہے خواب بتانے والا, تعبیر بتانے والا؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں جو ہے وہ عیسائی جو اس وقت ان کا پادری تھا, کوئی اس نے کہا اس کے پاس جاؤ, وہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. اس کے پاس گئے, پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو پتہ ہے اس پادری نے کیا کہا؟ اس نے کہا صدق اللہ رؤیاک. اس نے کہا اے صدیق اکبر, اللہ نے تیرے خواب کو سچا کرنا ہے, اللہ نے تیرے خواب کو کیا کرنا ہے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ نَبِيٌّ. فرمایا مکہ کی سرزمین پہ ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں, مکہ کی سرزمین پر ایک نبی آئے ہیں, انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. من قوم کا, تیری قوم میں سے, من قوم کا تیری قوم میں سے, قبیلہ قریش میں سے. تکون وزیرہ, اور تو ان کا وزیر ہوگا. تو ان کا کیا ہوگا؟ وزیر ہوگا. فی حیات ہی, ان کی ظاہری زندگی کے اندر بھی, وخلیفتہ بعد موت ہی, اور تو ان کی وفات کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ خلیفہ بنے گا. تو ان کی ظاہری زندگی کے اندر ان کا وزیر ہوگا, جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں ثواب. چشم و گوش وزارت پہ اصدق الصادقین سید المتقین, چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. کہ صدیق اکبر یوں ہیں جس طرح مصطفیٰ کی آنکھیں ہوتی ہیں, جس طرح مصطفیٰ کے کان ہوتے ہیں. تو سامعین محترم, جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے مکہ شریف میں, تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی دین کی. ان کو فرمایا آ جاؤ, اللہ کے دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں. تو پتہ ہے صدیق اکبر نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کہا مد دلیلو اوا من تدا, مد دلیلو اوا ما تدا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے دعوے کی؟ آپ کے دعوے کی دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ کیا دعوے کی دلیل ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابھی خواب دیکھ کے نہیں آئے. فرمایا ابھی نہیں دیکھ کے آئے, خواب نہیں دیکھا, اپنی گود میں چاند اور سورج کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا. ان نے جب یہ سنا تو وہ سرکار کے ساتھ معانقہ کیا اور کہا مصطفیٰ کریم سے کہا مجھ کو پڑھائے نا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد. بس اتنی بات پوچھی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات والا شان ہے جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا. شاید وقت میرے خیال مجھے نہیں پتا وقت ہو گئے 10 منٹ اوپر ہو گئے. باتیں اتنی مزے کی ہیں کہ
چلے انشاءاللہ اس کو پھر مکمل کریں گے. میں نے تو آج وہ غار ثور والی بات کرنی تھی. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے وہ غار ثور والی آیت پڑھی سورہ توبہ کی. انشاءاللہ پھر اس سے وہاں سے آگے شروع کریں گے. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے یہ جو آج امت کے اندر جو ہے نا کچھ لوگوں نے جھگڑا شروع کیا ہوا ہے کہ افضل کون ہے, حضرت علی افضل ہیں کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہے, یہ خواہش کے بندے ہیں, یہ سب نفسانیت کے بندے ہیں, یہ سب ایرانی پیسہ ہے. ایرانی پیسہ ایران چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ پیسے چھیڑ دی جائے اور مولویوں کو آپس میں لڑایا جائے. امت نے طے کر دیا, خدا نے طے کر دیا, رسول اللہ نے طے کر دیا کہ صدیق کا ہی سب سے گیا ہے پہلا نمبر ہے اور پہلی خلافت بھی انہی کی ہے اور مسلح مصطفیٰ بھی کن کا ہے, انہی کا ہے. باقی ترتیب کے ساتھ سب کی خلافت ہے, لیکن یہ جھگڑا امت کے اندر آج تک کوئی ایسا نہیں ہے. یہ جو لوگ جھگڑے کھڑا کرتے ہیں یہ امت کو بانٹنا چاہتے ہیں, تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک ان کے شر سے پوری امت کو کیا کرے, محفوظ فرمائے.